السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو درود شریف سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی تک جو خاموش ہیں وہ اس درود شریف میں شامل ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی بھی ایک موقع اور ہے، اپنی تقدیر کو اللہ کی بارگاہ میں روشن کروانا چاہتے ہو تو شامل ہو جاؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ کلام اعلیٰ حضرت بریلوی تو دل کر رہے سی من آغاز کرن دا پنڈ دا ماحول ہے، سادے جے بندے ہو تے سادیاں جیاں گلاں چند کران گے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تھوڑی جی زبان مبارک علمی رنگ وچے تے گلاں آپ دیاں تھوڑیاں اوکھیاں نے پاریاں نے۔ آپ بھی یہ گل فرمائی ہے کہ حضور دے نال دا کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے حضرت عبدالرحمن جامی بھی یہی فرماندے رہے کہ زمین و آسمان وچ آپ دے نال دا کوئی نہیں۔ اے مٹھے مٹھے بولو گے آپ دے نال دا۔ آپ تو میں علاوہ حافظ شرازی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت جلال الدین رومی صوفی لوگ سارے اے آدھے رہن کہ آپ دے نال دا۔ دل تو میرا کردے سی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ تو شعر پڑھا، وہ فرماندے ہیں کہ لم یاتی نظیروں کا فی نظر ہے، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے۔ ایک کائنات جو ہے یہ سرکار کے صدقے میں، یہ جس دھرتی پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وضو نہ کسی کا ہو تو ابھی ہاتھ مارے، ابھی چٹائی پر جو خاک ہے تو وہ تیمم کی صورت میں آپ کو پاکی نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ ہی فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وارسلت الی الخلق کعبہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وختم بی النبیون۔ آپ ہی فرماتے ہیں وہ کمالات، وہ عزتیں، وہ شتوتیں، وہ شانیں، وہ شوکتیں رب تعالیٰ نے انبیاء میں سے، رسل میں سے کسی ایک کو بھی نہیں عطا فرمائی جو مجھ محمد کے دامن میں ڈال دی ہے۔ اور کسی دا نام ہی ہے نہیں۔ 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء آئے ہیں، 313 یا خدا کو جو معلوم ہے جتنے ہیں رسول آئے ہیں، کسی اور کا نام محمد نہ ہو سکا، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اسے ہیں جدی ہر دور وچ تعریف کیتی گئی ہوئے۔ زمانہ نوح پاک دا تعریف مصطفیٰ پاک دی، زمانہ آدم پاک دا تعریف مصطفیٰ پاک دی، زمانہ یوسف پاک دا تعریف مصطفیٰ پاک دی، زمانہ ابراہیم پاک دا
تعریف مصطفیٰ پاک دی، زمانہ عیسیٰ پاک دا تعریف مصطفیٰ پاک کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسی ہستی کو دور کسی کا بھی ہو تعریف ہے وہ ان کی ہو۔ یہ گل سمجھ آئی ہے تیرا کیا کو سبحان اللہ۔ او بیلیو دور کسی دا بھی ہوئے تعریف کے دی سرکار دی، سرکار دا کہہ دیو لفظ، تعریف کے دی سرکار دی نہیں۔ ادھے جڑے بیٹھے ہوئے ہو گھبرا کے میرے کلیجے دے ہو ٹکڑے ہو، اس نا تو بہتر کوئی نا ہے مخلوق وچ۔ او جنیو تہاڈا تے میرا عاشق اللہ نہیں ہوئے، او دیوانیو تہاڈا تے میرا محب خدا نہیں ہوئے۔ اوے خدا محب ہے آمنہ دے لال دا، پھر آمنہ کے لال کی جو نقل کرتا ہے وہ نقل کی وجہ سے محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کرے تو ان گل سمجھ آوے۔ اے خدا حضرت جی تواڈی پگڑی دا طلبگار نہیں، تواڈی داڑھی تواڈے کپڑیاں دا، حضرت یہ ٹوپی دا میری ٹوپی دا طلبگار نہیں۔ آمنہ کا لال جو کر گیا بس اتباع کر جاؤ۔ خدا کہتا ہے تینوں محبوب بنا لیا، یا اللہ میں نو کیوں بنایا؟ فرمایا گل تیری نہیں، گل ساری سرکار۔ بولو ہاتھ کھڑا کر کے بولے، آپ سپیکر میں نہ بولے، نہیں بولنے دیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اجے بھی تسی سمجھ رہے ہو گے کہ تمہیں بلانے دا مطلب یہ ہے کہ ساڑھی کوئی تقریر لگ جائے۔ اگر تقریر خدا کی رضا کے لیے نہ کروں تو اللہ مجھے یہاں سے اٹھنے نہ دے، یا غرض و غایت پیسہ میسا ہو۔ سن لیں، غرض و غایت صرف ذکر مصطفیٰ ہے، اور وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور تم سے بلوانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کائنات گواہ ہو جائے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہر شے گواہی دے کہ یہ تو وہ ہے جس کے لبوں پر تیرے یار کا نام آیا۔ کہو نعرہ رسالت۔ اجے نہیں، رات ٹائم کیوں ہے جی؟ 2 بج گئے، کوئی گل نہیں، بولنا اچھا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اب آپ خود بتلاؤ اس ہستی کے ذکر کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، او دا مرتبہ کی ہوئے گا کہ تسی بندے ہو تے میں بھی آج صاحب قبلہ عالم صوفی با صفا ولی کامل، آپ بھی کی نے بولو گے اچھا، آپ کی ہو، اے بزرگ کی نے پیر صاحب، حضرت جی تسا کون ہو؟ مولوی سارے کون نے؟ انبیاء کون نے؟ ولی کون نے؟ او دا مرتبہ تسا کیویں پہچان سکتے ہو؟ بندے تے ایک پاسے اذان جدوں پڑھ دیا جو اللہ اکبر، اے یاد اے دا معنی جان دے ہو کی ہے جی؟ یا اللہ جڑا بولے تو اپنی کبریائی دے صدقہ ہو دے دل نو اپنی محبت نال پار دے۔ اللہ سب سے، آپ تو ڈر ڈر کے اللہ کا نام لیتے ہو، حضور اللہ کی خاطر کائنات سے بھڑ گئے، یہ اللہ کا نام ٹلیا نہ لو۔ اور یہ سنی اللہ کا نام لینے میں ماٹھے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کا نام لے کوئی بندہ وہابی نہیں ہوتا، وہابی گستاخی رسول سے ہے۔ اللہ کا نام لینے والا کبھی داتا بنتا ہے، کبھی خواجہ بنتا ہے، اور حضور اللہ کی خاطر تو لڑ نہیں گئے جی سارے نا۔ بولو مولا علی کی ابا جان حضرت ابو طالب آ کر کہنے لگے او اے کافر آدن پتریا، او بھتیجیا، اے کافر سارے آدن جیتن کوئی کڑی چاہیے عورت چاہیے سونی مکے وچوں، ہاتھ رکھ اس عورت تے تیرے نال نکاح کران دے ہاں، جے چاہیے تین سونا چاندی حکم کر، اساں اپنیاں گھرالیاں دے کناں وچوں مندریاں، نکاں وچوں کوکے، گلاں وچوں ہار، ہاتھاں دے کنگن لا کے تیریاں قدماں وچ تراں گے۔ جے تین چاہیے سرداری مکے دا سردار بنا دے ہاں، اور بڑا بننا چاہندے
حضور نے فرمایا پھر انہیں کیا ڈیمانڈ ایک کے اللہ دا نام نہیں لینا, اللہ دا نام. آپ نے فرمایا چاچا تمہیں وڈکا وہ بھی سارے پریرے تیرا کر دین ادب, تو میرے دل میں اگے ہی تیرا پیار ہے, ہوں ادھر دی ادھر گل لے آئے ادھر دی ادھر بھی لے جا. انہوں نے جا کے آگ تساں دے ہو جڑی عورت چنگی لگتی ہے نکاح کرا دے ہاں, جے سونا چاندی منگ دے ہو تو قدمی ڈھیر لاندے ہاں, جے سرداری منگ دے ہو تو مکے دا بنا دے ہاں. انہوں نے جا کے آگ یہ نکیاں نکیاں گلاں نے, جے میرے سجے ہاتھ تے لا کے سورج رکھ دے ہو تو ایسا ہاتھ تے لا کے چاند رکھو تو میں سورج کو ادھر جھٹکوں گا چاند کو ادھر پٹکوں گا, زبان سے پھر بھی نکلے گا اللہ ہی اللہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ایک بار پھر بولو نعرہ تکبیر. ہون بھی جڑا نہ بولے اللہ دے نا تھے, میں صرف اس کے لیے اتنا کہوں گا کہ الہی اس پر بھی رحم فرما اور کچھ بھی نہ آدھا. مولا جڑا ہوں تیرے نام اپنے نام دی توفیق جہدے کولوں چھن لیا انہوں دے تے لذت سینے وچ رکھ اپنے عشق دی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہن سمجھ آئی جی جدوں حضور نے چاچے نال گلاں کیتیاں, حضور غریب نواز پیر سائیں تے میرا چاچا نہیں پیا سندا سی, وہ بھی سندا پیا سی جنوں اللہ آدن, وہ بھی سندا سی. اللہ پاک نے چاچا تے چلا گیا, اللہ نے فرمایا محبوبہ بلے بلے محبوبہ, بلے بلے مطلوبہ, او بلے بلے مٹھل منٹھارا, او بلے بلے معشوقہ. ساڈے نہیں ساڈے نا دی خاطر چن پیا چھڈنا ہے تے سورج پیا چھڈنا ہے. انہاں وچ کیڑی طاقت ہے جڑے آ کے سورج تیندے ہاتھ تے رکھن یا تیری دوجی تلی تے چن رکھن, پر میں تے رکھ سکدا وا نا جیدی خاطر تو چھڑیا ہے نا انہاں نوں. انگلی اٹھانا تیرا کام ہے, چن توڑنا میرا. اور سورج کیا اوقات سورج کی, او محبوبہ ساڈے نا دی خاطر سورج نوں بھی دتکاری بیٹھا ہے. سونیا جے ویلا بنیا تے تیرے کہن تے نوں پلٹاواں نہ تے اپنا رب نہ آکھے. پھر بولو نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ہم اپنے نبی کے دیوانے, سلطان نبی کے دیوانے, غمخوار نبی کے دیوانے, لجپال نبی کے. دیوانے. اور دسو اللہ تو بڑا کوئی ہے؟ سارے بولو. تے حضور دی شان کیویں سمجھے اے ایڈا جا بندہ 5 فٹ دا مولوی 6 فٹ دا پہلوان کیویں سمجھے شان مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر تم اذانوں میں سنتے ہو, مانا ہے اللہ سے بڑا, پھر بولو اللہ تو بڑا, اور اذان کے بعد نماز میں اللہ اکبر, اللہ سے بڑا. وہ جس سے بڑا کوئی نہیں نا, وہ بھی آمنہ کے لال پر درود و سلام بھیجتا ہے. ہوں اللہ تو سونا بھی کوئی ہے, یوسف بنایا رب نے, اللہ تو سونا کوئی ہے. آپ سوچو کون ہے آمنہ دا لال کہ جے تو سونا کوئی نہیں, وہ بھی یاد ہے تیری ہونٹاں دی قسم ہے, وہ بھی فرماتا ہے والضحیٰ تیری گالوں کی قسم, وہ بھی کہتا ہے والفجر تیری جبی کی قسم. او دیوانیاں اعلیٰ حضرت دا کی قصور,
جو فرما گئے لم یاتی نذیروں کا فی نظر، اور میں نے کہا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کائنات میں کوئی ایسا نہیں جیدیاں بلّاں دیاں رب قسمہ چاہے، اگر ہے تو صرف آمنہ کا لال ہی ہے۔ ہون بولو حضور دے نال دا، اساں تے تھوڑا جا بولنا ساڑھے واسطے اوکھا ہویا ہے۔ صحابہ دوجی گل ہی نہیں سن کر دے، صحابہ دوجی گل وہ میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو پیار نال بولو دوجی گل۔ اے اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا انہیں مانا یہ شعر لکھے اعلیٰ حضرت نے، کیفیت ہے تمہاری میری نہیں۔ قرآن تے میں ہاتھ رکھ کے آدھا پہ نات خان پڑھن، اے نات خانہ دی بھی کیفیت نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا، گل سچی کرنی ہے، ایک کیفیت ہے۔ انہیں مانا انہیں جانا پترو، اے میرا شعر نہیں، اور میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو۔ انہیں مانا انہیں جانا کا مطلب یہ ہے ماں بھی بعد وچ، پیو بھی بعد وچ، بیوی بھی بعد وچ، بچے بھی بعد میں، مصطفیٰ پہلے۔ اور سنو گے انہیں مانا انہیں جانا کا مطلب ہے کعبہ بھی بعد میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا، جاؤ جا کے سمجھا عثمان غنی تیرے چچیرے پتر نے مکے وچ، چچے دے پتر یعنی تیرے کزن اوتھے چاچے دے منڈے تیرے ہیں، انہوں نے سمجھا اساں جنگ کرن نہیں آئے، طواف کعبہ کریں گے چلے جائیں گے۔ سیدنا عثمان غنی آئے، انہاں پھڑ کے اندر کمرے وچ بہا دیتا، انہاں کہا بہ جا تھے، ان کو نہیں آنے دینا، عبداللہ کے بیٹے کو نہیں آنے دینا، وہ جس نے رسالت کا دعویٰ کر رکھا ہے نہیں آنے دینا، انہوں نے مکے وچ نہیں بڑھن دے آنگے، پر توں ساڑھے چاچے دا منڈا ہے، تائے دا منڈا ہے، چل چپ کر کے پھیرے مار۔ کھڑکی انہوں نے کھول دی جو کعبے کی طرف کھلتی تھی، حضرت نے اپنی پگڑی کھول لی عثمان غنی نے اور اپنی آنکھوں کے آگے ڈال لی۔ انہوں نے پوچھا کزنوں نے او آنکھاں کیوں بند کر لیا نہیں، اتے کپڑا کیوں ول لے آئی، کپڑا کیوں پا دیتا ہی؟ آپ فرمانے لگے کہیں غلطی سے یہ آنکھ کعبے کو نہ دیکھ لے۔ انہاں کہا تواڈی سمجھ نہیں آمدی، ہن تے پیا دیو کعبے دا طواف کرنا آیا، ہن کعبے دوں میں تکنا نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ کام کرو، تم اس بات کو نہیں سمجھ سکو گے، اسی کعبے دا طواف کرنا ہے، لیکن سنو تسی سانو جان نہیں سکے ہو، اساں کعبے دا طواف کلیاں نہیں کرنا، کعبہ بھی اساں ادوں ویکھنا ہے جدوں مصطفیٰ دیکھے گا۔ آتے نے چک کے آکھو سبحان اللہ۔ او بھائی انہوں نے فرمایا میں کعبے کو دیکھنا نہیں چاہتا، کعبہ تب دیکھیں گے جب مصطفیٰ دیکھیں گے۔ کیا حضرت عثمان کو کعبے کی عزت کا نہیں پتا؟ کیا حضرت عثمان کو کعبے کی توقیر کا نہیں پتا؟ کیا حضرت عثمان کو دین اسلام کی خبر نہیں؟ اے دیوانوں، جس نے 17 مرتبہ اللہ سے جنت خریدی ہو اور جس کے لیے حضور نے یہ فرمایا ہو تیاں میریاں 40 ہومنر ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح وچ دے دیوار، پھر جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، اللہ بھی اس سے حیا کرتا ہے، ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں، پھر حضور نے فرمایا اے عثمان غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، تو بار بار اٹھ کے اعلان کرتا ہے اتنے اونٹ دیتا ہوں اور یہ سامان دیتا ہوں، بے میرا رب فرما رہا ہے اس سے کہہ دو یا عثمان ففعل ما شئت بعد الآن ان اللہ تعالی لا یکتسبک بعد الآن۔ اے عثمان جو مرضی ہے کر، آج تو نے ہمارے ساتھ حساب نہیں کیا، قیامت میں ہم تیرے ساتھ حساب۔ بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ کیفیت ہے انہیں مانا انہیں جانا۔ پترو شعر اور چیزیں، انہیں مانا انہیں، وہ ذرا پوچھو بولو انہیں مانا انہیں دسو نہ منیا کہ نہیں، اچھا بولو۔ نماز اثر ہے، مولا مرتضیٰ ہے، خود جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا ذکر علی عبادت، علی نو تکنا بھی عبادت، علی دا نام لینا بھی عبادت،
موڑ فرمایا ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخطبہ، علی کا ذکر گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے۔ پھر فرمایا لوگو سن لو، ان علی منی وانا منہ، لحمہ لحمی ودمہ دمی وشارہ شاری، ہوا مولا کل مومن بعدی، ہوا مولا کل مومن و مومنۃ من بعدی۔ فرمایا یہ علی ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اور سنو یہ میرے بعد ہر مومن مرد کا بھی مولا ہے، ہر مومن عورت کا بھی مولا ہے۔ نہیں یہ دیتے بھی سبحان اللہ، ہاتھ دو میں چاہ کے کان کھول کے سن لینا، جیڑا بندہ صدیق اکبر پاک، سیدنا عمر پاک، سیدنا عثمان پاک دے نام تے بولے اور اہل بیت یعنی علی پاک یا حسنین دے نام تے نہ بولے، کان کھول کے سن لو او دی ماں کو کوئی خطا ہوئی ہے، او دی ماں پاک بس اتنی سمجھ جاؤ پاک باز، اور جیڑا اہل بیت دے نام تے خوش ہوئے تے صحابہ دے نام تے منہ بٹے، کن کھول کے سن لو اس کا باپ ایک نہیں ہے۔ حلالی بندہ وہ ہے جیسے ہی مصطفیٰ کی اہل بیت کا نام لیا جائے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھے، اور جب صحابہ کا نام لیا جائے تو گلاب مہکنا شروع کر دے اور خوشبو پھیلا دے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور دیکھو نا میں جو تقریر کر رہا ہوں میں نے تو نہیں پتا تھے ماحول کی ہے، اور حق بیان کرنا کینوں آدھے۔ میں نے کسی سے پوچھا واچھا بھی نہیں، پوچھا ہے وہ جیسے میرے کو ٹائم لیا وہ تو نس بھی گیا ہونا۔ ملک دی اے تے تساں تے عشق دے کٹھے ہو، تانوں تے کہ میں آکھنا ہے، اور جیڑا ٹائم لے گا وہ تو شاہی ماہی ہو گیا۔ حضرت صاحب قبلہ اسی لیے قلوب نہیں بدلتے، سب سے زیادہ خدا سے دور یہ نعت خان اور مولوی ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ حالانکہ علم نور ہے، حالانکہ علم منہ چو بولو علم، اور علم وراثت مصطفیٰ ہے، فرق صرف اتنا ہے جب یہ اور یہ ایک نہ ہو تو علم فطور ہے، اور جب یہ اور یہ ایک ہو جائے تو علم سراسر نور ہے۔ یہ میں آپ کو دل سے بتلاؤں، یہ سننا چاہیے، یہ گلاں سمجھو دیوانے ہو۔ میں تو انہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور دی ہر نسبت دا احترام کرنا ہے، چلو لوٹو ادھری انہیں مانا مولا مرتضیٰ پاک، آنکھو سبحان اللہ، شیر خدا، مرحب کشا، لشکر کشا، خیبر کشا، تاجدار حالتا، مشکل کشا، مصطفیٰ دا بھرا پھر دنیا والآخرہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر جاری، چولی وچ آمنہ دا لال، سید الابرار، سیاہ لا مقام، محبوب انس و جان، نبی غیب داں، شفیع مجرماں، وسیلہ بے کساں، سبحان شان کائنات، آنے کائنات، جانے کائنات، جانے جہانے کائنات۔ واقسن من کلم ترکت تو عینی، جس کے چہرے سے حسین چہرہ رب نے، کسی آنکھ نے جس سے حسین چہرہ دیکھا نہیں، کسی ماں نے جن سے حسین بچہ جنا نہیں، اور دیوانے ہو ایسے لگتا تھا دیکھنے والوں کو کہ کہہ اٹھے خلقت مبررا من کل عیب، کانک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے کہ رب نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کی مرضی کے مطابق ایڈا سونا چہرہ حضور دا علی دی گود وچ، تو مولا مرتضیٰ تکی جان، تکی جان، تکی جان، تکی جان،
حضور علیہ السلام کو ویدیاں سورج ڈوب گیا. کن کھول کے سنو, مولا نے سورج کو نہیں دیکھا. اے پھر سن لو, مولا نے سورج اللہ دی قسم نہیں تکیا. سورج بھی جس سے روشنی پاتا ہے اسے دیکھتے رہے, دیکھتے رہے, تکتے رہے. جب ذرا سورج غروب ہوا پھر احساس ہوا کہ مصطفیٰ تو پوچھیں گے. آنکھ کھلنے پر نماز پڑھی ہے, اور جب میں یہ کہوں گا کہ نہیں پڑھی تب حضور کے دل پر تکلیف طاری ہوگی. حضور کے قلب کی تکلیف دا خیال آمدیاں اکھاں وچ اتھرو آئے, ایتھے گرے. حضور نے کھولیاں اکھاں, فرمایا گل کی ہے؟ اکھاں یا رسول اللہ وہ نماز ہے اٹھا کے پڑھ لیندہ نا. انہاں کہا نمازی ہوں مگر ایسا بھی نہیں, نمازی ہوں پر اے ہو جا نہیں کہ تیرے آرام وچ سونیاں خلل لا کے اپنیاں نمازاں پڑھدا نا. فرمایا مڑ رویا کیوں ہے؟ آکھے جدوں تساں پوچھو تو تکلیف نہ ہوئے. آکھے ہون پھر آکھے جنجاب دی مرضی ہے یار کی دی. اللہم اردد علیہ الشمس, یا اللہ اے دے تے سورج موڑ, اے دے تے سورج. ان علیًا کان فی طاعتک و طاعت رسول, یہ ہے تیری اور میری اطاعت میں. ان سورج موڑ قضا نہ ہوئے عیدی ادا ہو جائے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اے دیوانوں جنہ انہوں منیا, جنہ انہوں منیا پھر سورج بھی انہوں واسطے پلٹے. اے میں تحران ہاں قسم خدا دی جڑے بندے آدھے نا اسی پریشان ہاں. یہ میں گستاخی معاف کرنا جب میں یہ تھوڑی جی سخت گلاں کردا, کئی سنگی سمجھیں سانوں رگڑا لاندا ہے, کسی کو رگڑا نہیں لگاتا ہوں. میں حضور کے عاشقوں کے غلاموں کا غلام ہوں, ان کے کتوں کا کتا ہوں. حضور تو حضور, آپ کے جو قدموں میں جو آپ نے چپلیں ادھر اتاری ہیں نا اور بیٹھے ہیں, ان چپلوں کے نیچے لگنے والی مٹی اگر ایک ذرہ میری آنکھ میں آ جائے تو میں سمجھوں گا میری مغفرت ہو گئی. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں رگڑا نہیں لگاتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں منو حضور نو, پھر دیکھنا تکلیف رہے گی, پھر دیکھنا کوئی تکلیف دسو. اساں جو کچھ حضور منہ نال اسی کہندے ہاں, حضور جو فرمایا کدے منے؟ مجمع میں ہاتھ کھڑا کریں گے کتنے بندے ہیں جو روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں؟ اور جھوٹ نہیں بولنا, بات سچی کرنی ہے. 4 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, اب ہاتھ نیچے ہی ہے, اب بھی جھوٹ نہیں بولنا جو میں اب پوچھنے لگا ہوں. اب ہاتھ کھڑا کریں کون کون سا بندہ ہے جس کے گھر میں کوئی بیماری ہے, کوئی ٹینشن ہے, کوئی قرض ہے, وہ ہاتھ کھڑا کرے. جس کو کوئی تکلیف ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, فائدہ ہوا. ہاتھ نیچے کرے. اب یہ جو تکلیفیں اور جو مصیبتیں ہیں یہ حضور نو نہ من کے, یعنی منہ نال مندے ہیں, حضور دی نہ من کے. اب حضور نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ کم از کم استغفر اللہ پڑھے, فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم اگر قرض دار ہے تو قرض ادا ہوا. سبحان اللہ ہلکی آکھی ہے, اور اس سبحان اللہ نال وعدہ بھی کرنا ہے تو کلمہ شریف پڑھو. اس کلمہ دا تانوں قسم ہے, وعدہ کرو بھئی اساں اج تو پیچھاں یعنی سویرے تو 100 واری استغفر اللہ پڑھا. ہن ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو یا اللہ جس جس نے وعدہ کیا ہے یا اللہ تو سچا کر دکھا, یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا, یا اللہ ہماری کمزوری میں قوت پیدا فرما, یا اللہ ہمارے کمزور ارادوں کو مضبوط فرما. اچھا پہلی نمبر سائیاں فرمایا جی جیدہ کوئی قرض ہے حضور آپ نے نہیں اٹھنا, بیٹھے رہنا. جیدہ کوئی قرض ہے وہ قرض ختم ہو جائے گا, چاندے ہو ختم ہو جائے ہیں.
اے قبلہ جے کدے اللہ دی رضا دی خاطر یہ اج بول جاننا تو میں نو کملی والے آقا کی قسم ہے سب کا بیڑا پار ہوگا. سمجھ آئیے پیرا؟ ہوں میں فقیر یا ولی کوئی بزرگ نہ میں تے تواڈیاں غلاماں دا غلام ہاں پر مینوں ایک گل دا پتہ ہے جیڑا اللہ رسول واسطے سیدھا ہو جائے اللہ رسول دے نال ہو جاندا. سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ تعالی جنا بڑا درویش تے فقیر ہویا ہے. ایک مولوی صاحب آ گئے, رمضان دا مہینہ سی. مولوی صاحب آن کے عرض کی تھی حضور مسیتاں وچ تھاں کوئی نہیں رہی, ہر مسجد وچ مولوی مقرر ہو گیا حافظ قاری, میں حافظ قرآن, مسیتاں مک گئیاں. دعا کیا کرو اللہ دے ولی ہو مینوں کوئی مسجد لب جائے. آپ نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب یہ دعا کیوں کران لگے ہو؟ ادھی اردو ادھی پنجابی بولتے تھے وہ, ادھی اردو ادھی. اب بڑا کامل ولی سی, یہ ذہن چ رکھنا, بہت بڑا ولی, بڑا کامل, ایڈا کامل ولی کی بات چھوڑ دو. چلو ان کا پہلے ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو پتہ لگ جائے ولی کس طرح کا تھا. ان کے پاس ایک مرتبہ ایک سکھ آیا. کون آیا؟ سکھ آن کے آ گیا بابا پرمیشور کے تم روپ ہو, ہم کو کوئی نسخہ بتاؤ کہ ہم گرو سے ملیں. گرو سے مراد اس کی کیا تھی؟ گرو نانک. نال ہی انہیں کیا مگر بابا ہم کو کلمہ نہ بتانا. کوئی سمجھ آئیے؟ انہیں کی کیا مینوں کلمہ نہ دسی. آپ نے فرمایا ہم کو تو کلمہ ہی آمدہ ہے, ہم کو تو کلمہ ہی آمدہ ہے. میں نے عرض کیا نا دی اردو دی پنجابی بول دے سن, فرماتے ہیں ہم کو تو کلمہ ہی آمدہ ہے. اس آگا کلمہ نہیں پڑھنا. آپ نے فرمایا چلو گرو سے ملنا ہے. اس آگا گرو سے ملنا ہے. پھر آپ نے فرمایا پر ہم کو تو کلمہ ہی آمدہ ہے. اس آگا گرو سے بھی ملنا ہے کلمہ بھی نہیں پڑھنا. آپ نے فرمایا گیا. وہ جدوں گیا ہے نا آپ نے مونڈے دے ہاتھ رکھ کے فرمایا اکھاں بند کر. انہیں اکھاں بند کی دیا تو آپ نے فرمایا کہہ میں نہیں ہوں, کہہ کہ میں نہیں ہوں. اس نے جیسے کہا میں نہیں ہوں, بے ہوش. گھنٹے بعد ہوش آئی. فرمایا ابھی وظیفہ پورا نہیں ہویا, ایک باری پھر ادھر اگاں آؤ. وہ اگاں آیا, موڑے دے ہاتھ رکھیا, اکھے ہون کہہ اللہ ہی ہے. وہ جیسے ہی اس نے کہا اللہ ہی ہے پھر بے ہوش. عصر تک اشراق کا بے ہوش ہوا ہوا. عصر کے وقت ہوش آیا. جب ہوش آیا نا زبان پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد. اس درجے دا فقیر سی توکل شاہ. تو مولوی صاحب نے عرض کی تھی حضور مسیتاں مک گئیاں, مینوں آپ نے فرمایا مسیت وچ جان دا تے قرآن شریف سنان دا تہاڈا مقصد کی ہے؟ انہاں کہا حضرت جی میرے نکے نکے بچے نے پورا مہینہ قرآن سناساں کوئی چیز لبے گی تو گزر اوقات ہوئے گی, آگے سے سننا توکل شاہ کی بات. فرمایا مولوی صاحب اس واری ایک اور کام کرو, اس دفعہ قرآن بندیاں نو نہ سناؤ, اس واری قرآن اللہ نو سناؤ. اس واری قرآن اللہ نو سناؤ. اس آگیا تساں مینوں کیڑے کھاتے پا رہے ہو, میں تو بندیاں نو سنا دو, بندے کچھ دین دین. انہاں آگیا کملیا اس واری سودا کرتے صحیح اللہ نال کر. اس آگیا ہوں پھر یہ بھی دس دیو اللہ نال کتنے جا کے اللہ نو سناواں؟ میں تو مسیت نہیں پی لبدی, تساں سنا دیتی گل اللہ نو سناؤ. انہاں مولوی صاحب سکون علی تھان ٹونڈ تے پڑھی جا. مولوی صاحب دریا دے کنارے گئے جی, قرآن شروع کر دیتا. رمضان پورا گزر گیا, 27ویں رات آئی, مولوی صاحب نے والناس پڑھی نا
تو نور دا کوئی چلکارا پیا، مولوی صاحب کلٹی مسلح پر بے ہوش ہو گئے. تو جب ہوش آئی 70 سونے کے سکے مولوی صاحب کے پٹکے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اٹھا کر سونے کے سکے توکل شاہ کے پاس آئے تو کہنے لگے بابا تیری کرپا ہو گئی ہے، ویکھ کی لبا. فرمایا بابے دے تے فرشتیاں نوں نہیں پتہ ہے، اوں نہیں کلے نہیں جنوں قرآن سناتا رہا. تے سودا کرو گے اللہ پاک نال اور حضور پاک نال، پھر وعدہ کرو بھئی 100 واری استغفر اللہ پڑھاں گے. پکی گل ہے. حضور نے فرمایا بچے، حضور نے فرمایا اگر تیری کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو کثرت سے استغفار کر. مثلا اولاد نہیں کسی کی ہے، کوئی ادھر جس کی اولاد نہیں ہے، پاویں داڑھی وچ چٹے وال آئے ہو، ان کوئی نہیں ٹینشن لینی. وعدہ کر لو 300 مرتبہ روزانہ بے اولاد بندے استغفر اللہ پڑھیں گے. کرتے ہو وعدہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ادھر سے آواز آتی ہے جو یہ کام کرے گا خدا اسے اولاد دے گا. اب توجہ سے سننا. ممکن ہے کہ آپ کو کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے، تینوں کی پتا ہے، مینوں کچھ نہیں ہے پتا، مجھے اتنا پتا ہے حضور نے فرمایا جو ایسا کرے گا رب ایسا کرے گا. لو جی قبلہ پیر سائیں ایک بزرگ ہوئے جنہ دا نام ہے احمد بن حنبل. کیڑا کیڑا جاندہ ہے ہاتھ کھڑا کرے؟ امام احمد بن حنبل. ہون ہاتھ کھڑا کرو. چلو باوے ہوری کسے تھاں تے ٹر گئے دوجے ملک، ادوں ایت نہیں سننا ہے جڑیاں بلاواں نہیں ہوندیاں، اے موبائل اور یہ جو میڈیا یہ نہیں ہون تو بندہ صاحب ہی نہیں لے سکتا. وہ بابے انہوں دا نام بہت مشہور سی بھئی ولی کامل ہیں، عالم بہت بڑے ہیں، عالم بھی ٹھیک عارف باللہ اور ولی بھی اور حضور دے عاشق بھی سچے. تو بابے یوں تھے کسی مسجد وچ نماز پڑھی. نماز پڑھن تو بعد وہ جو مؤذن تھے جڑی اذان پڑھن والے، انہاں دی طبیعت مبارک کوئی تھوڑی جی سخت سی. محسن پاک جڑے سن انہاں دی طبیعت مبارک ذرا سخت مزاج دی سی. کچھ سنگی ہوندے ہیں. وہ بابے انہوں نے تکیا تو انہوں نے کہا ہاں بزرگوا کدھر؟ انہوں نے کہا مسافر رات گزار. انہوں نے کہا باہر نکل بوا بند کرنا ہے. میں امام صاحب باہر آگے کوئی نہ تعارف کرایا میں کون ہاں. جی میں حضرت صاحب چپ کر کے بیٹھے ہوئے سن، وہ ساڈا وہ ہاتھی اتوں پہ لنگے. میں نے اللہ دی قسمیں بڑی شرم آئی. جس قوم میں ادب نہیں ہے بزرگوں کا اس قوم میں اللہ دین نہیں رہنے دیتا. ایک کان کھول کے سن لو. جس گھر وچ ماں اور پیو دا ادب نہ ہوئے اس گھر وچ رب برکت نہیں رہنے دیتا. اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماں اور آپ کے باپ کی بے ادبی ہے آپ کے پاس پترو تو پھر پیر بھی کچھ نہیں یہ کر سکے گا. کان کھول کے سن لو. آپ کی ماں اور آپ کے باپ کا ادب آپ کو نصیب ہو گیا، سمجھو آپ کے رب نے آپ کے گھر کو خیر سے، برکت سے اور اپنی خوشنودی سے رکھا ہے. اور جس محفل میں اولیاء کی، مشائخ کی، علماء ربانیین کی عزت نہ ہو وہ بھی میرے بچوں برکت تو خالی رہ جاتی ہے. بلکہ وہ بندے جو بے ادب ہوتے ہیں اللہ کی قسم خطرہ ہے کہ کہیں آخری وقت ایمان ضائع نہ ہو جائے. اور جلدی نہ سنو، ادب دا واقعہ سنا دیں. ادب کیا دیتا ہے سنو گے؟ ادب کیا دیتا ہے؟ حسن بصری وضو کرنے لگے، شراب کے نشے میں دھت بندہ، پہاڑی علاقہ تھا، اوپر سے پانی نیچے آ رہا تھا، پیچھے جگہ اونچی سی. حسن بصری چکی جگہ وچ وضو کرن لگے. اترلی جگہ سامنے ایک شرابی شراب دے نشے وچ دھت منہ توڑ لگا ہے تو پانی پین لگا ہے. نظر دی پئی حسن بصری وضو کرنے لگے ہیں. دل میں خیال آیا میں پاپی، میں کمزور، میں نالائق اور یہ خدا کا ولی.
میرے ہاتھاں نال پانی لگ کے اٹھے جائے تو وضو کرے گستاخی ہے، پیچھا ہٹ گیا. حضرت نے وضو کیا اور چلے گئے. وہ بندہ فوت ہوا. اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے. پوچھا ہوئے تیرے نال تیرے رب نے کی کیتا ہے؟ انہیں کہا وہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے. انہیں کہا کرتوت تیرے ماڑے سن کیڑی گل تو بخشیاں گیا ہے؟ انہیں کہا ایک دن اس کے دوستوں میں سے ایک دوست کا ادب کیا تھا. اللہ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کے دل میں میرے دوستوں کی محبت ہے. وعدہ کرو ہم ادب کریں اولیاء کا. اب وہ مؤذن صاحب ڈاڈے سن. انہوں امام صاحب نے چھک کے باہر سٹیا. دروازے تک بیٹھے مسجد دے. آخری گل پھر تو زیادہ زحمت نہ دوا دے، دعا کر دیں گے بس. باہر دروازے دے بوئے تھے. مؤذن صاحب اتوں بھی اٹھایا. سامنے پنڈا تھاواں پہلے تندور ہوندے سن. کوئی عورتیں یا مرد روٹیاں لگاتے تھے. وہ سامنے روٹیاں لگانے والا ایک آدمی تھا. وہ نظر پئی ہو دی. انہیں کہا بابا بڈھا ہے، بزرگ، چہرہ روشن ہے. انہیں کہا بابا جی نہ وارد معلوم ہوتے ہو، باہر تو آئے ہیں. اکھے جی. اکھے کدھر؟ اکھے بس آگے جانا ہے، رات گزارنی ہے. اس کے بابا جی اجازت دے رات میرے گھر رہ لویں، جو میرے کو مسا لونا ہے پیش کر ساں. بابے آخیا ٹھیک ہے. بابے دا نام احمد بن حنبل ہے. بابے اور اتنے تندور تے بہ گئے. اس آخیا بیٹھنا پینا ہے، میں روٹیاں پہلے دینیاں تو پھر لے کے جانا ہے نال. بابا اور تندور تے بہ گئے. اتھوں اندازہ لاؤ ولی عاجز کتنے ہوتے ہیں. 14ویں صدی کا پیر کوئی ہوتا تو تندور تے بہندا. اتوں تھوڑا جا اے بھی اندازہ لا لو. بابے اور تندور تے بہ گئے تو تکیا بابے نے وہ پیڑا کردا ہے. پیڑا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تھپدا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. روٹی لاندا ہے استغفر اللہ لاندا ہے استغفر اللہ. گن کے روٹیاں دیندا ہے. جدوں سنگی نو حوالے کردا ہے استغفر اللہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب وہاں سے نکلتا ہے، دکان تندور بند کرتا ہے استغفر اللہ. گھر بابے اور انہوں نال لے آمدا ہے. راہ استغفر اللہ استغفر اللہ. منجے تے آ کے باہ کے سامنے روٹیاں رکھ دیا استغفر اللہ. ہاتھ نپ کے بابے احمد ہوری آدن احمد بن حنبل ہوری ایک گل تے دس جے ویلے دا میں تیرے نال ہاں ہر ویلے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی کی تینوں لبا ہے ہر ویلے پڑھن نال. انہیں کہا بزرگا قسم ہے مینوں اللہ پاک دی جس دن دا کسے مینوں یہ دسیا ہے میں پڑھدا ہاں دنیا دا کوئی کم ایسا نہیں جڑا میرا نہ ہویا ہوئے. ایک تمنا رہندی ہے باقی رب نے ساریاں پوریاں کر دیتیاں. آپ نے فرمایا جیڑی رہندی ہے وہ دس کیڑی ہے. اس نے کہا اے نال والے ملک ایک ولی رہندا ہے نا او دا احمد بن حنبل ہے. دل وچ تمنا ہے وہ دی زیارت کراں. آپ نے فرمایا پھر وہ بھی رب نے استغفر اللہ نال پوری کر چھڑی. وعدہ کرو بھی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ. راتی سون تو پہلے کوئی درود شریف بھی پڑھ لینا ہے. درود شریف ابراہیمی پڑھ لیا کرو، ساریاں نو آمدا ہے. باقی جڑے علماء نے انہوں نے بڑے بڑے لمبے چوڑے درود شریف آتے ہیں، لیکن جڑے سادے سادے بندے ہو اے درود شریف ابراہیمی سارے نو آندا ہے. ایک باری پڑھو پہلا میں سنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وعدہ کرو ان کے اے بھی راتی سون تو پہلے کم از کم ایک باری پڑھاں گے ہیں اور استغفر اللہ دیہاڑی ساری 100 باری پڑھنا ہے. آپ کا بیڑا پار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انے واہ عشق کرنا کرو گے اپنی ماں تو ود. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. فرمایا اللہ دی قسم ہے
مومن اس ویلے تک کوئی نہیں جی ہو سکتا جب تک اپنی پیو ماں تے اپنی اولاد تے پوری کائنات تو ود کے میرے نال محبت نہ کرے. کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے نے میری اولاد نال محبت نہ کی تھی او دی محبت میرے نال بھی کوئی نہیں. من احبہما فقد احبنی, جیڑا میری اولاد نال محبت کرے گا میرے نال محبت ہے. وعدہ کر دیو اہل بیت نال محبت رکھو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نال جس محبت کی تھی میری وجہ تو کرے گا, تو جس انہوں نے بغض کیتا ہے او دا بغض میرے تک پہنچے گا. وعدہ کرو صحابہ نال بھی محبت رکھاں گے. اگے ٹل جاندے ہیں, ایک قدم اور اگے. حضور نبی پاک نے فرمایا, ایک مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان رجلا, ایک آدمی تھا, زار اخن لہو فی قریۃ اخری, ایک گاؤں کے اندر گیا وہ کسی بھائی کو ملنے کے لیے. فارسل اللہ علیہ علی مدرجتہ ملکا, اللہ پاک نے رستے میں ایک فرشتہ انسانی صورت میں کھڑا کر دیا. فلما اتا علیہ, جب وہ اس کے پاس پہنچا اس بندے نے اس کو کہا کہ یہ بتلا کہ این ترید, تیرا جانے کا ارادہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ارید اخن لی فی حاضل کریہ, ایس گاؤں وچ پنڈ وچ تھاں وچ میرا ایک اللہ دا بندہ میرا دینی بھائی ہے, میں او دی محبت وچ او دی زیارت کرن جا رہا ہاں. اس نے کہا کہ حل لک علیہ من نعمت تربھا, اوے غور نال سنو پترا کہڑیاں کماں چ پی گئے او ہیں ہن تینوں کی پتہ میں کی کہہ رہا ہوں. او میرے کلیجے دے ٹکڑیا ہوئے او نہیں مسئلہ ہوئے پیسہ 5 منٹ بعد لے جانا, 5 منٹ بعد لے لینا. گل سن لو, تانوں کی پتہ میں کی کہہ رہا ہوں. میرے بچیو میری اکھاں دے اتارے ہو, غور نال سنو تاں جے میرے بچیو تسی ولی بن جاؤ. اس فرشتے نے اس کو پوچھا حل لک علیہ من نعمت تربھا, تیرا اس بندے دا تیرے تے کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا لا غیرہ, نہیں بلکہ سوائے اس کے کہ انی احببت فی اللہ, کوئی احسان ہوتا میرے تے نہیں, پر میں اللہ واسطے وہ محبت کردا ہوں. کہ دے واسطے؟ وچ نوٹاں دا چکر بھی نہیں, وچ کوئی اور کھان پین دا کیر میر بھی, حالانکہ نوٹ بھی مل جاتے ہیں, بندہ کسی کو جائے تو روٹی بھی مل ہی جاندی ہے, لیکن اس نے کہا میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں. اس فرشتے نے کہا انی رسول اللہ الیک, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اس نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے. بے ان اللہ تعالیٰ قد احبک کما احببتہ فی, اللہ نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اس بندے نو جا کے کہہ دے جی میں تو اس بندے نال محبت کر دے ایویں میں تیرے نال محبت کر دے. وعدہ کرو اولیاء نال محبت رکھاں گے. بابا فرید پاک سے محبت, خواجہ معین الدین سے محبت, داتا علی پاک سے محبت, میرے آقا و مولا اور میرے بابا عبدالقادر جیلانی سے محبت, اولیاء سے محبت, ان فقراؤں سے محبت, ان علماؤں سے محبت. اللہ پاک آپ کا بیڑا پار کرے, اپنی اولاد کو بھی حضور کا عشق سکھاؤ. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر میری تقریر کے دوران خطاب بڑے لوگوں کا کام ہے, میرے جیسے نکمے اور نکھٹو لوگوں کے پاس کی بات نہیں. میں آپ کے گلیوں کا روڑا کوڑا بھی مجھ سے اچھا ہے, یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, اور میں بہت ہلکے سے ہلکا ہوں, امت میں سب سے کم تر اور نکھٹو تر اور نکمہ تر بندہ ہوں. لہٰذا اگر میری اس تقریر کے دوران جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے پھر بھی کی, اگر میں اپنی گفتگو میں کسی بندے کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. اگر میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ جو اللہ پاک کو پسند نہ آیا ہو اور حضور پاک کو پسند نہ آیا ہو, یا اہل بیت یا صحابہ کو پسند نہ آیا ہو, یا اولیاء کو پسند نہ آیا ہو, تو میں کانوں کو ہاتھ لگا کے پڑھتا ہوں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جن دوستوں نے یہ پروگرام کرایا کون ہیں؟ آپ ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. نہ جانے کتنی تکلیفوں سے آپ نے مجھے یہاں تک بلایا ہے, مجھے اندازہ ہے. میں سمجھتا ہوں بچہ تو میں نہیں ہوں, نہ ہی دودھ نپل لگا کر بوتل پہ پیتا ہوں. وہ جتنی باتیں ایک طرف ہیں مجھے اندازہ ہے, محسوس ہوتا ہے مجھے. آج مجھے ایک میسیج آیا ٹیلی فون پر, تو قدرتی میں نے وہ سامنے موبائل میرے بند ہوتے ہیں, سائلنٹ پہ ہوتے ہیں, تو بیل آن نہیں ہوتی کسی سبب چھوڑیں, تو میں وہ بلنگ ہو رہی تھی کردہ سی, تو میں تکیا ایک مولوی صاحب کی فوٹو نظر آئی مولوی صاحب کی, تو میں نے وہ پھر کال تو کٹ گئی تو وہ میسیج اس پہ آیا ہوا تھا واٹس ایپ پہ, تو میں نے وہ سنا, وہ غریب رو پڑے, ڈسکے کے تھے.
ڈسکے گئے، کہنے لگے جو حضرات آپ کی تاریخیں تروخیں کوئی دیتے ہیں ان سے ہم نالاں بھی ہیں اور ہمیں پریشانی بھی ہے اور ہم سے بڑی ڈیمانڈیں بھی ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے مگر آپ تک پہنچنا ہمیں نصیب نہیں۔ میں نے وہ پیغام سنا، کافی دیر تک آنکھوں میں آنسو بھی رہے، میسج بھی کیا، بھراوا خطاب معاف کر اور کوئی حکم ہے تو ہمیں سنا دے۔ ایسے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو دکھتے ہوئی ہوں گی تکلیفیں، اب اس کو کیا بیان کرنا، خدا آپ کو اجر دے، اللہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت اچھی کرے، اور نہ صرف آپ اکیلے کی، اس پورے مجمع کا بیڑا پار فرما، اور آپ میں سے جو کوئی پیارا رب کا حضرت سمیت بیٹھا ہے آپ کے صدقے اللہ مجھ کمینے پر بھی رحم کی نظر فرمائے، آپ کی یہ والدین اور اجداد آبا جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، صرف ان کے ہی نہیں ہم سب کے، بما میرے بما حضرت کے، اللہ ہم سب کے آبا و اجداد کی قبروں کو روشن فرمائے اور مغفرت فرمائے، ان کی عیبوں پر ہمارے اللہ پردہ ڈالے۔